تاکہ مجھے شکست کے بدترین احساس سے دوچار کر سکے۔ ایک تل حقیقت تھی کہ دلدار آغا اپنی بھیانک موت تک غزالہ کا مجازی خدا بنا رہا تھا۔ اس کا فریب کا پردہ چاک ہونے کے بعد غزالہ ایک مدت تک ندامت سے مغلوب ہو کر مجھ سے منہ چھپاتی رہی۔ میں نے ایک طویل اور صبر آزمائش جدوجہد کے بعد اسے خود ملامتی کے چنگل سے آزاد کرا کے اپنی محبت کا یقین دلایا اور آخر کار ڈان کوانگ فو کے مکاؤ والے محل میں اسے اپنانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ دلدار آغا کا نام میرے لیے ایک رستے ہوئے ناسور سے کم نہیں تھا۔ اس نے غزالہ کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فریب دیا تھا۔ میں اسے بھول سکتا تھا نہ معاف کر سکتا تھا۔ میں نے اس نام کی کسک سے محفوظ رہنے کے لیے فوراً ہی دلاور آغا کا نام استعمال کرنے کا ارادہ تر کر دیا۔ تنویر علی عرف ڈینی کی ذہنی آسودگی کے لیے دلاور علی کا نام ہی بہتر تھا۔ میری جیب میں سگریٹ کا ایک پیکٹ موجود تھا، مگر منزل مقصود کا رخ کرنے سے پہلے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی خاطر کہیں پڑاؤ کرنا ضروری تھا۔ اس وقت پان والا فرصت میں تھا اور بیکاری کے لمحات میں استفادہ کرتے ہوئے تیزی سے پان بنانے میں مصروف تھا۔ میری آہٹ پاتے ہی اس کی مستفسرانہ نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں، لیکن وہ دونوں ہاتھ بدستور پان بنانے میں مصروف رہے۔ ایک پیکٹ گولڈ لیف، میں نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، پھر سرسری لہجے میں پوچھا، یار یہ پہلوان کا ٹھکانہ اسی سڑک پر ہے نا؟ اس نے صافی سے ہاتھ پونچھ کر سگریٹ کا پیکٹ میرے سامنے چوبی کاؤنٹر پر رکھا اور میری بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بلانے لگا۔ غیر ارادی طور پر میرا سر پیچھے گھوم گیا۔ پان والا اسی شہدے کو بلا رہا تھا جو پچھلے تھڑے سے میرا پیچھا کرتا چلا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر فوراً ہی چکنا ہو گیا۔ کیا اڑے راجے؟ سگریٹ نوش لنگڑے نے پان والے کی طرف آتے ہوئے دور ہی سے پوچھا۔ اس کی نظریں اس وقت بے حجابی سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پان والے نے اپنے کلے میں دبے ہوئے پان کی پیک کی پچکاری ایک طرف مارتے ہوئے منہ بگاڑ کے کہا، یار ذرا بھائی کو پہلوان کے ٹھکانے کا پتہ بتاتے، پتہ نہیں بیچارہ کس چکر میں آیا، جاؤ ڈشکا تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ راجا نے میری دی ہوئی رقم کی بقایا لوٹاتے ہوئے ناصحانہ لہجے میں کہا، بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ پہلوان سے پھڈا کرنے والے اپنے پیروں پر چل کر ضرور آتے، لیکن واپسی پر انہیں عیدی والے ہی اٹھا کر لے جاتے۔ وہاں کسی پھڈے بازی کا ارادہ ہے تو یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، بہت مزے میں رہو گے۔ میں بھونڈے انداز میں ہنس پڑا اور بولا، میں شریف آدمی ہوں اور ایک ضروری کام سے آیا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں تم سے ملتا ہوا واپس جاؤں گا۔ لنگڑے کی شخصیت کی طرح اس کا لقب بھی عجیب تھا۔ میرے ذہن میں کوئی ایسا نام نہیں آ سکا جسے بگاڑ کر ڈشکا جیسا بےہودہ لفظ ایجاد کیا جا سکے۔ ڈشکے نے مجھے سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ راجے کو آنکھ مار کر میری پشت پر ہاتھ مارا اور چھوٹی ٹانگ پر زور دے کر اپنی بڑی ٹانگ پر تقریباً اچھلتا ہوا آگے بڑھا۔ میں لپک کر اس کے برابر میں ہو لیا۔ وہ مجھے کام کا آدمی نظر آ رہا تھا۔ استاد ڈشکے، میں نے اس کے انا کو ابھارنے کی نیت سے چند ثانیوں بعد کہا، دراصل مجھے پہلوان سے نہیں ٹونی سے ایک ضروری کام ہے، سنا ہے کہ وہ پہلوان کے اڈے پر ہوتا ہے۔ ڈشکا لمحہ بھر کے لیے چلتے چلتے رک گیا، پھر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے تلخی سے بولا، ذرا سی دیر میں تم نے دوسری بات کی ہے، مجھے تمہاری نیت خراب نظر آ رہی ہے۔ میں بتا دوں کہ راجے کا ایک ایک لفظ ٹھیک تھا۔ پہلوان کے سامنے پہنچتے ہی تم مارے جاؤ گے۔ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والا آدمی ہے، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ دھوکہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا، پتہ نہیں تم میری نیت پر شبہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر رک کر برہم سی نظروں سے مجھے گھورا، پھر بولا، نیت صاف ہے تو پھر تمہاری داہنی جیب بھاری کیوں ہے؟ نیک نیت سے آنے والے ہتھیار بند نہیں ہوتے۔ اوہ چلتے رہو، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ معمولی سی بات ہے، میں اندر جانے سے پہلے ہی اپنا ریوالور تم کو دے دیتا۔ ہم جیسے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت مسلح رہنا پڑتا ہے، ویسے میں تمہاری نظروں کی داد دوں گا کہ میری جیبوں کو ہاتھ لگائے بغیر تم نے میرے پاس کسی ہتھیار کی موجودگی کا پتہ لگا لیا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ ڈشکے نے تادیبی لہجے میں کہا، ٹونی کی تلاش میں۔ اس بار میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا، پھر میرا مشورہ ہے کہ پہلوان کی طرف مت جاؤ، اس وقت تو ٹونی کی ماں بہن کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں۔ ٹونی کل شام سے لمبا مال لے کر یہاں سے بھاگا ہوا ہے، پھر میں کس سے بات کروں؟ میرا ٹونی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پہلے اپنا ریوالور میرے حوالے کرو، پھر کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں ہی تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ ویسے ٹونی بہت حرام کا جنا ہے، اگر وہ تم سے کوئی ایڈوانس لے چکا ہے تو اب اس پر صبر کرو۔ وہ آج کل گھوروں کے چکر میں پڑ گیا۔ پہلوان کو ڈر ہے کہ لمبا مال بنانے کے لالچ میں کہیں وہ اپنی گردن ہی نہ کٹوا لے۔ لاؤ، تم نے ابھی تک اپنا ریوالور نہیں دیا۔ یہاں بھری گلی میں نے بکلا کر پوچھا، دیکھنے والے کیا سوچیں گے؟ ڈشکے نے بے نیازی سے ایک کریہا کہہ کر لگایا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ اپنا علاقہ ہے، یہاں کوئی مائی کا لال آنکھ اٹھا کے بھی ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ ریوالور دو تو ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تم کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تم کون ہو اور ٹونی کو کیسے جانتے ہو۔ میں نے اپنی جیب سے بھرا ہوا ریوالور نکال کے جلدی سے اسے پکڑا دیا۔ اس نے ریوالور چھپانے کے بجائے حریصانہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پرشوک لہجے میں بولا، ولایتی ہے، میڈ ان جرمنی کا بنا ہوا لگتا ہے، پہلوان کو ایسے ہتھیار بہت پسند آتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ریوالور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے دوبارہ کہا، جب سے شہر کے لونڈوں نے ایسے ہتھیاروں سے چاند ماری کی مشقیں شروع کی ہیں، گولیوں کے دام ایک دم آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے کافی عرصے سے گولیاں خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے مستربانہ لہجے میں کہا، اب کہیں بیٹھنے کی فکر کرو تاکہ ہم کچھ کام کی باتیں کر سکیں۔
बैठ भी जाएंगे। वो एक बगली गले में मुड़ते हुए बेपरवाही से बोला, तुम शुरू हो जाओ, यहाँ कोई हमारी बात सुनने की कोशिश नहीं करेगा। वो दुरुस्त ही कह रहा था। बगली गली कदरे वीरान थी, लेकिन लंबी गली में भी किसी ने निगाह भर के डिक्शे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जो राहगीर ज्यादा दिल वाले थे वो उसके हाथ में दबे हुए रिवाल्वर को दुस्तीता निगाहों से देखते हुए तेजी से गुजर गए। मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैंने फिलबदी बोलना शुरू कर दिया। मैं हैदराबाद में कैप्सूल का ठेका चलाता हूँ। चर्स और हेरोइन भी खासी चलती है। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि टोनी डैनी को अच्छी तरह पहचानता है। आजकल उसकी गिरफ्तारी पर $2 लाख का इनाम है। मुझे एक दो ठिकाने पर शुबा है, मगर मैं डैनी को नहीं पहचानता। सोच रहा था कि टोनी मिलकर काम करने पर राजी हो जाए तो हम दोनों इनाम की आधी आधी रकम के मालिक बन सकते हैं। रिक्शा चलती चलती दुकान के बंद शटर के आगे बनी हुई पुख्ता सीढ़ी पर बैठ गया। इस तरफ तकरीबन सन्नाटा ही था। वो अपने लिए नई सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, पहलवान मुखबरी से नफरत करता है। उसने भी डैनी वाला इश्तिहार देखा था और अखबार के चीथड़े उड़ा दिए थे। वो डैनी का बहुत पुराना कदरदान है। कह रहा था कि कोई हराम का पिल्ला ही डैनी को पकड़ा सकता है, वरना कोई असल का नुत्फा इससे लालच में नहीं आएगा। डैनी नर का बच्चा है, अपना शिकार खुद खेलता है और खाता है। गोरे अपनी दुम के घोड़े खोल कर भी उसकी गर्द को नहीं पहुंच सकते। वो तुम्हारी बात सुनते तुम्हारे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करके भगा देता। डैनी को पहलवान के कई आदमी जानते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें कैसे पता चला कि गोरे डैनी के दुश्मन हो रहे हैं? मैंने पूछा। पूरे शहर को मालूम है। वो मेरी बेखबरी का मज़ाक उड़ाते हुए बोला, डॉलरों में इनाम का ऐलान गोरे ही कर सकते हैं। ये बखेड़ा उन्हीं का फैलाया हुआ है। और तुमने ये भी कहा था कि टोनी गोरों के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने उसे याद दिलाया। कहा था। उसने सारी ला के इकरार किया। आज सुबह किसी गोरे ने टोनी से रिपोर्ट लेने के लिए फोन किया तो वो बहुत गर्म था। पहलवान ने उसे ब्लाडी वास्कट और खुदा जाने कौन कौन सी अंग्रेजी कालियां देकर चाड़ दिया। बाद में पहलवान ने अपने आदमी से पूछताछ की तो उसे पता चला कि कल इसी गोरे ने टोनी से फोन पर कुछ देर बात की थी। फिर दोपहर को कोई बच्चा टोनी के लिए एक बंद लिफाफा लाया था जिसमें नोट थे। टोनी ने पहलवान को कुछ बताए बगैर दौड़ लगा दी और अभी तक गायब है। मगर किसी गोरे को पहलवान के अड्डे का फोन नंबर और टोनी का नाम कैसे मालूम हुआ? मुझके बैठने पर भड़कने से पहले काम की हर बात उगलवाने की कोशिश में लगा हुआ था। पहलवान भी यही सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा है। डिश का पुरजोर लहजे बोला, टोनी कुछ दिन पहले बदरू दादा से टूट कर इसके करीब आया था। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। पहलवान को शुबा है कि ये गंद बदरू दादा ने फैलाया है। उसी ने गोरे को टोनी के पीछे लगाया होगा या उसका पता बताया होगा। मगर क्यों? उसे गोरे के पास जाने की क्या जरूरत थी? ये अंदर की सियासत मालूम होती है। शायद बदरू दादा और डैनी में कुछ ठनी हुई है। टोनी का पता बताने के बजाय वो गोरे को अपने आदमी भी दे सकता था। उसके सिर्फ 2 आदमी डैनी को पहचानते हैं, अब्दुल और वली। दोनों अपने ट्रक समेत पिशावर में पकड़े गए थे और आजकल अपील पेश होने के इंतजार में जेल काट रहे हैं। फिर तो पहलवान को बदरू का गला पकड़ लेना चाहिए। अपने घर की आग वो पहलवान के अड्डे तक फैला रहा है। टोनी वापस ना आया तो कुछ न कुछ होकर रहेगा। वह पुरसोक लेजम बोला, तुम भी अपने दिल से डॉलरों का लालच निकाल दो। डैनी इस शहर में अकेला नहीं है। मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पहलवान उसका जिगरी यार है। जिसने भी डैनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो पहलवान की भयानक मार से नहीं बच सकेगा। पहलवान अपने दुश्मनों को मारता कम और घसीटता ज्यादा है। वो अपने रो में बोले जा रहा था और मैं दिल ही दिल में उसकी हर्जा सराही पर हंस रहा था। भला इस शहर में मुझसे ज्यादा तनहा कौन था? लाखों के हजूम में मेरे जो चंद हमदर्द और शनासा थे, मैं उनसे भी नहीं मिल सकता था। वो पहलवान को मेरा जिगरी यार करार दे रहा था, जबकि मेरी और उसकी वाकफियत 1-2 सरसरी सी कारोबारी मुलाकातों से ज्यादा नहीं थी। खुद उसका यह हाल था कि मैं नफ्से नफीस उसके सामने मौजूद था और वो मुझे पहचानने से कासिर था। तुम डैनी को पहचानते हो? मैंने उसके झूठ को परखने के लिए सवाल किया। वो जब भी इधर आता था डिचके के साथ दूध पत्ती जरूर पीता था। उसने इतने फख्र और एतमाद के साथ झूठ बोला कि मेरी जगह कोई और होता तो उसके दावे पर ईमान ले आता। मैं खुद एक मुद्दत से जेर जमीन दुनिया से कटा हुआ था। मेरा ख्याल था कि लोगों ने मुझे भुला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन हलकों में मेरी कहानियां मुबालगा आराई के साथ गर्दिश करती रहती थी। जराइम पेशा लोग जब अपनों में किसी की बरतरी मान लेते हैं तो उसकी तारीफ और तौसीफ में मुबालगे की आखिरी हदों को भी अबूर कर जाते हैं। शायद इन्हीं रुझानात ने डिशके जैसे शेखी खोरे अफराद की नजरों में मुझे ऐसा अनदेखा किरदार बना दिया था जिसकी कहानियां उसके वजूद से ज्यादा मकबूल और मशहूर हो जाती है। उसने इतनी अकीदत के साथ मेरे हमरा दूध पत्ती की चाय पीने का जिक्र किया था कि उस झूठ पर भी मेरा दिल उस कूजा पुश्त लंगड़े के लिए मोह हो गया था। ये बदरू दादा कहाँ होता है? लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा। पहलवान कह रहा था कि डैनी से पंगा लेने के बाद वो किसी खौफजदा चूहे की तरह छुपता फिर रहा होगा, लेकिन मारीपुर के टेक स्टैंड से उसका कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि डॉलरों का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुम्हें भी शहर में कहीं अमान नहीं मिल सकेगी। मैं डॉलरों को भूल चुका हूँ, मैंने पहली बार मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हारी तकरीर सुनने के बाद मैं खुद बदरू दादा की सरकोबी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम गोरे के बारे में कुछ बता सको तो मैं इस पर भी हाथ डालने की कोशिश कर सकता हूँ। वो फोन पर सुनाई देने वाली एक आवाज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो मायूसाना आवाज में बोला, वो सदर का कोई करंटा भी हो सकता है। पहलवान ने फोन पर उसकी टूटी फूटी उर्दू सुनकर
اندازہ لگایا کہ وہ کوئی گورا ہوگا، لیکن کون جانے کہ وہ کیا بلا ہے۔ میں تمہاری ہر بات مان چکا ہوں، اگر آپ پہلوان سے مل لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ بیکار، اس نے بلا توقف اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ تمہاری ہر بات کا جواب مل چکا ہے، اب کسی مقصد کے بغیر پہلوان کی زیارت سے کیا حاصل ہوگا؟ 10-5 گالیاں کھا کے منہ لٹکائے واپس لوٹاؤ گے؟ اس وقت غصے میں گھن چکر بنا ہوا ہے۔ اپنی بات ختم کرتی وہ یوں اچانک اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ تم 1 منٹ بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کی ایک بوسیدہ اور کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس کی چال میں غیر معمولی تیزی آ گئی تھی۔ میں نے وقت گزارے کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ مجھے خوشی تھی کہ میرا وہاں آنا رائے گاہ نہیں کیا تھا۔ ڈشکے کی کھلی کھلی باتوں نے صورتحال کو ایک واضح رخ دے دیا تھا۔ یقینی طور پر بدرو دادا ہی پس پشت رہ کر ایلن کی مدد کر رہا تھا، اور اس وقت وہی دونوں میرے سب سے بڑے حریف تھے۔ میں نے پختہ سیڑھی پر بیٹھے بیٹھے ایک سگریٹ ختم کر کے بے خیالی میں دوسری سگریٹ بھی سلگا لی۔ پھر مجھے اچانک تشویش ہونے لگی۔ ڈشکا 1 منٹ میں واپسی کا وعدہ کر کے اس بوسیدہ مکان میں گیا تھا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود اس کی واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ دوسری طرف میرے ذہن پر یہ فکر بھی مسلط تھی کہ مجھے غزالہ سے رخصت ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسے بہت بے چینی سے میری واپسی کا انتظار رہا ہوگا۔ میں اضطراری طور پر سیڑھی سے اٹھ کر اس کھلے بوسیدہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جس میں ڈشکا داخل ہوا تھا۔ بے پردگی کے خیال سے میں براہ راست دروازے کے سامنے جانے کے بجائے ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ دبی زبان میں ڈشکا کو آواز دیتے ہوئے میرے ذہن پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ وہ ایسا ہی بےہودہ تخلص تھا کہ اسے دہراتے ہوئے خواہ مخواہ غصہ آنے لگتا تھا۔ 2 بار آواز دینے کے باوجود دوسری جانب سے کوئی آواز نہ سنائی دی، کوئی اور رد عمل سامنے نہ آیا۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ اس دروازے کے پیچھے غیر معمولی سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں جھجکتے ہوئے اس کھلے ہوئے دروازے کے سامنے ہوا تو یہ دیکھ کر میری کھوپڑی بند آ گئی کہ اس کے پیچھے ویرانی کا راج تھا۔ اندر کوئی متنفس تھا، نہ ہی کسی قسم کا ساز و سامان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ذرا تفصیل سے اندر نگاہ ڈالی اور سناٹے کا یقین ہوتے ہی اندر گھس گیا۔ وہ کوئی آباد مکان نہیں بلکہ ایک متروک اور بوسیدہ سا چھپر تھا۔ دروازے کے پیچھے ٹیڑھی میڑھی لکڑیوں پر رکے ہوئے خستہ حال چھپر کے نیچے کچے فرش کے ایک گوشے میں سیاہ رنگ کی ایک بلی اپنے نومولود بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ میری آہٹ پا کر اس نے غسیلی نظروں سے میرا جائزہ لیا اور غراتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر پچھلی سمت سے باہر نکل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ کوئی کمرہ رہا ہو، لیکن امتداد زمانہ کے باعث اس کی پچھلی دیوار یا رکاوٹ سرے سے غائب ہو چکی تھی اور اس کے آگے خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پچھلی سمت کا جائزہ لیا تو اونچی اور بے ترتیب جھاڑیوں سے تھوڑے فاصلے پر گندے پانی کا ایک کچا نالا بہ رہا تھا اور اس طرف دور دور تک ویرانی کا راج تھا۔ ڈشکے کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک طویل سانس آزاد ہو گئی۔ ڈشکا نہایت مکاری کے ساتھ مجھے چونا لگا کر میرا قیمتی ریوالور لے بھاگا تھا اور میں کسی احمق کی طرح اس کی واپسی کے انتظار میں وہاں بیٹھا اپنا وقت برباد کرتا رہا۔ مجھے ریوالور جانے کا کوئی غم نہیں تھا، وہ میرے پاس ایسے ہی آیا تھا اور اسی طرح نکل گیا تھا۔ اس کے ہتھیار کے لالچ نے ڈشکا نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا۔ اس سودے بازی کے لیے ایک ریوالور تو کیا، اس سے کئی گنا زیادہ رقم بھی خرچ کرنے پر میں آمادہ ہو سکتا تھا، لیکن مجھے جھلاٹ اس بات کی تھی کہ ڈکشے جیسا ایک معمولی اور عیبی بدماش نہایت مکاری کے ساتھ مجھے چونا لگا گیا تھا اور میں آخر تک اس کی چال کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرا وہاں رکنا بے سود تھا، اس لیے میں واپس چل نکلا۔ بگلی گلی عبور کر کے میں بڑی گلی میں پہنچا تو راجہ پان والا اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود شاید میری واپسی کا منتظر تھا۔ اسے نظریں چار ہوتے ہی میں اس کے کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر چپتی ہوئی زومانی سی مسکراہٹ لیے دکان پر موجود گاہکوں کو نپٹا رہا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں کھڑا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ کیا ہوا؟ ملا ہے پہلوان سے؟ اپنے گاہکوں کو رخصت کرنے کے بعد راجہ نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں استفہام سے زیادہ طنز کا عنصر غالب تھا۔ پہلوان سے ملاقات تو بڑی بات ہے، میری ڈکشے سے پوری ملاقات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسے نیواں آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک سوالیہ لفظ ضرور ادا کیا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ذرا بھی تجسس نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ڈشکا اسے اپنی کامیابی کی رپورٹ دے چکا ہو۔ ڈشکا دھوکہ دے کر میرا ریوالور لے بھاگا۔ وائے تو اسے کہہ دینا کہ میں اس چوٹ کو آسانی سے نہیں بھلا سکوں گا۔ ریوالور اسے پسند تھا تو وہ مجھ سے مانگ سکتا تھا۔ میں بہت خوشی سے اس سے دستبردار ہو جاتا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ وہ اپنے کلے میں زبان پھیر کر عارفانہ انداز میں ہنسا اور پھر بولا، وہ روگی ہے۔ وہ اپنے کلے میں زبان پھیر کے عارفانہ انداز میں ہنسا اور پھر بولا، وہ رگی ہے۔ تم نے شاید سنا نہیں کہ عیبداروں میں پیدائشی طور پر ایک رگ زیادہ ہوتی ہے۔ خیریت اسی میں ہے کہ اب چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اسے دھمکی دی، اسے تمہاری دھمکی کی سنگن مل گئی تو وہ تمہارا ریوالور تم پر ہی استعمال کر بیٹھے گا۔ اس کا نام ڈشکا ہے۔ وہ ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈشکا کیا نام ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میری ذہنی الجھن بے ساختہ میری زبان پر آ گئی۔ تمہیں اس کا مطلب نہیں معلوم؟ اس نے تضحیک امیز حیر سے پوچھا۔ نہیں۔ میں نے اس جاہل پان فروش کے مقابلے میں اپنی کم علمی پر دل میں خجالت محسوس کرتے ہوئے کہا، کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ ڈشکا، وہ فضا میں دونوں ہاتھوں کو گھما کے بولا۔ لہجہ بھر کے لیے ڈرامائی توقف میں میرے سپاٹ چہرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنی بات کی مزید وضاحت کی۔ کمال ہے کہ تم اس سے مل کر بھی ڈشکا کے معنی نہیں سمجھ سکے۔ ڈشکا بس ڈشکا ہوتا ہے، یوں سمجھ لو کہ ڈشکا بڑی آفت شاہ ہوتا ہے۔
مجھے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا اور میں سر جھٹک کر وہاں سے چل دیا۔ واپس غزالہ تک پہنچنے سے پہلے میں نے اس کوزہ پشت اور لنگڑے کو لاکھ بھلانے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں اس کی عجیب و غریب عرفیت گونجتی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بازاری لڑکوں کی بھیڑ میں مجھے ڈچکا ڈچکا کہہ کر چڑھایا جا رہا ہو۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو غزالہ ساری کھڑکیوں کی شیشے چڑھائے محبوس اور فکر مند بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بشاشت کی لہر توڑ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ قرب و جوار میں موجود ہر شخص گہری توجہ سے ہماری طرف نکلا تھا۔ پہلوان سے ملاقات کیسی رہی؟ گاڑی حرکت میں آنے پر غزالہ نے پوچھا۔ ڈشکا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب اپنی حماقت کا احساس ہونے پر میں فوراً ہی ہنس پڑا۔ یہ ڈشکا کیا بلا ہے؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ کمر پر ہلکا سا کوبڑ، چیچک زیادہ چہرہ، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں، ایک ٹانگ دوسری سے چھوٹی، جس آدمی میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں وہ ڈشکا کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ پرتشویش لہجے میں بڑبڑائی۔ میں نے اس کا تجسس دور کرنے کے لیے تفصیل دہرانی شروع کر دی۔ وہ دوسر باز ضرور تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے پہلوان سے زیادہ سود مند ثابت ہوا ہے۔ میری پوری کہانی سن لینے کے بعد غزالہ بولی، پہلوان سے آپ اتنی زیادہ اور کھلی کھلی باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک ٹونی کی موت کی خبر نہیں ملی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ابھی تک ایلن کو بھی ٹونی کے قتل کی اطلاع نہیں ملی ہے، ورنہ وہ اس سے رپورٹ لینے کے لیے پہلوان کے اڈے پر فون نہ کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی کوئی گاڑی اس میدان کی طرف پہنچی نہ ہو جہاں ہم نے ٹونی کی لاش پھینکی تھی۔ یہی بات قرین قیاس نظر آتی ہے۔ اخبارات میں اس کی تلاش کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس وقت تک میری رسٹ واچ کی سوئیاں 10 کے ہندسے سے آگے نکل چکی تھی اور مجھے شہر میں مزید آوارہ گردی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم براہ راست کلفٹن کی ایک اسٹیٹ ایجنسی کا رخ کر کے اپنے لیے کسی جائے پناہ کی تلاش کی کوششوں کا آغاز کر سکتے تھے۔ کلا کوٹ سے واپسی کے سفر میں میرا ذہن مسلسل سلطان شاہ اور ویرا میں الجھا رہا۔ ہم جن حالات میں ان دونوں سے رخصت ہوئے تھے وہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ میں دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ 3 بجے وہ دونوں ٹھیک ٹھاک حالات میں لال کوٹھی کے بس اسٹاپ پر پہنچ آئیں جہاں سے مجھے ان کو لینا تھا۔ سفر سکون اور خاموشی سے طے ہوتا رہا۔ میری روداد سن لینے کے بعد غزالہ کو سوچنے کے لیے بہت مواد مل چکا تھا، اس لیے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور میں آگے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کلفٹن کا پل عبور کرنے کے بعد میں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک اسٹیٹ ایجنسی کے سامنے گاڑی روک لی۔ بیرونی دیوار میں شیشے ہی شیشے نصب تھے اور اس خوشنما دفتر پر بونگی اسٹیٹ ایجنسی کا بورڈ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں انگریزی میں لکھا ہوا وہ نام پڑھ کر دل ہی دل میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ غزالہ کو کار میں چھوڑ کر میں اندر داخل ہوا تو وہ پتلا لیکن گہرا دفتر نہایت فعال ایئر کنڈیشن کی زد میں آیا ہوا تھا۔ دفتر میں شروع سے آخر تک ایک ہی سائز اور ساخت کی 2 رویہ میزیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے بیشتر کے پیچھے خوش پوش نوجوان اردو اور انگریزی اخبارات اپنے اپنے سامنے پھیلائے ٹیلی فون پر مصروف تھے یا پھر کاغذات کی ورقردانی کر رہے تھے۔ دفتر کی خوبی یہ تھی کہ میزوں کی ترتیب ساخت یا سائز سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہاں کون مالک اور کون ملازم ہے۔ اس مکمل ابہام کے باوجود وہ دفتر لاوارث نہیں تھا۔ میرے اندر پہنچتے ہی دائیں طرف کی پہلی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صحت مند نوجوان نے مجھے خوش آمدید کہہ کر میری آمد کا مدعا جاننا چاہا۔ اس کی خوشخلقی نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایجنسی کے نام کے بارے میں اتنے انکسار سے کیوں کام لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ بونگے کام کرتے ہیں لیکن زندگی بھر اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ تمہاری ایجنسی نے اپنے بونگے پن کو اشتہار بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ خفت امیز انداز میں ہنسا اور بولا، شاید آپ کو پڑھنے میں مغالطہ ہوا ہے، یہ بونگی نہیں بون جی اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ ساری گڑبڑ جی کی معلوم ہوتی ہے، اسے جیم کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، مگر آپ نے اسے گاف پڑھا ہے۔ آپ پہلے آدمی ہیں جس نے اس تلفظ کی نشاندہی کی ہے، کمال ہے۔ میں نے حیر سے کہا، تمہارے گاہکوں میں سے کسی نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دفتر حال ہی میں قائم کیا گیا ہے۔ ہم 3 سال سے اپنے معزز گاہکوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے عاجزانہ لہجے میں مجھے آگاہ کیا، آج تک کسی نے ہمارے نام کو بون جی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا۔ شاید وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ قدیم علاقائی ناموں کو انگریزی کے قالب میں اپنانے کا کاروباری رجحان ان دنوں زوروں پر تھا۔ سائیں جی اور بابا خبر سے لے کر علی بابا اور محمل لیلا اور محمل لیلا جیسے خالص مشرقی نام تک انگریزی میں اپنا جا رہے تھے۔ ہاں یہ کہ ان مشرقی ناموں کو اپنانے والے اپنی اسٹیشنری سے تشہیری مواد تک کہیں بھی اردو کو متبادل یا وضاحتی زبان کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، جس سے اس نام کے تضادات جنم لیتے تھے جو بونگی اور بون جی میں پنہا تھے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو سکا کہ میرا مخاطب اس ایجنسی کا مالک تھا یا ملازم۔ اس نے میری ضرورت سے واقف ہوتے ہی مجھے داہنی جانب کی تیسری میز پر بھیج دیا جہاں اس کے کہنے کے مطابق کلفٹن کے کرائے کے فلیٹوں کا خصوصی ماہر براجمان تھا۔ وہ انتہائی نفیس لباس اور ٹائی میں ملبوس ایک خوش پوش نوجوان تھا۔ اس نے اپنی نشست سے اٹھ کر گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میں نے کرسی سنبھالنے کے بعد اپنا مدعا دہرایا۔ اس نے چند سوالات کیے اور بھانپ لیا کہ میں کیا چاہتا تھا۔ لوگ پوری سہولتوں سے آراستہ فلیٹ دینے کے سلسلے میں بہت محتاط رہتے ہیں۔ اس نے پوری بات سمجھ لینے کے بعد مدافعانہ لہجے میں کہا، وہ اپنے جاننے والوں یا ایسے لوگوں کو کرایہ دار بناتے ہیں
جن کے لیے معتبر ضامن میسر ہو۔ شہر میں آپ کی جان پہچان تو ضرور ہوگی۔ تمہارے شہر میں جان پہچان والے لوگ ہوتے تو میں ان ہی کے پاس ٹھہرتا۔ میں نے تمنگ لہجے میں کہا، میں لاہور سے آیا ہوں اور چند ماہ کے لیے یہاں رہ کر کاروباری امکانات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ بات بن گئی تو یہاں میرے 20 شناسا پیدا ہو جائیں گے۔ فی الحال تو میں یہاں اجنبی ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ اپنائیت کے لہجے میں بولا، آپ اپنے ہی آدمی ہیں۔ میں جن پارٹیوں سے بات کروں گا انہیں یہی بتاؤں گا کہ آپ میرے پرانے واقف کار ہیں۔ اس طرح کرائے کا فلیٹ ملنے میں آسانی رہے گی۔ آج کل لوگ اجنبیوں سے معاملات کرتے ہوئے گھبرانے لگے ہیں، کیا پتہ کون مجرم یا کون دہشت گرد نکل آئے اور لاکھوں کا فلیٹ برسوں کے لیے سیل ہو جائے۔ اس کی وہ گفتگو خود کلامی کی تفسیر تھی، اس میں کوئی بات جواب طلب نہیں تھی۔ وہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی اور اسے میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن میری ضرورت کو بھانپ لینے کے بعد اس نے میری ہمدردی کی آڑ میں محض اپنا کمیشن کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے اپنی پرانی واقفیت نکال لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اس میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ 3-4 نمبروں پر فون گھمانے کے بعد وہ میرے ساتھ ہی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔